بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن کو کلولا کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلال فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رمضان المبارک کی شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ نمبر 1 کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2 کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر جن کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3 فرشتے دن رات ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزید عنقریب ہو جا، وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5 کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔